اس رب کائنات کا کروڑوں اربوں خربوں شکر ہے جس رب نے مجھے توفیق دی. میں نے اس مسئلے پہ تقریباً یہ 18واں سال تھا میرا. میں نے اس اللہ کے فضل سے کرم سے آپ حضرات کو رمضان المبارک میں 18 سال سے اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد اور نصرت سے میں آپ کو رب کا قرآن سناؤں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں اپنے رب کا بے حساب شکر ادا کرتا ہوں اس گئے گزرے دور میں جس نے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑا. فتنوں کا دور ہے، گناہوں کا دور ہے، بے دینی اور الحاد کا دور ہے، لیکن اس رب کا اتنا فضل ہے اس نے ہمیں مسجد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور آپ سارے حضرات کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے رب کا کلام تراویح کی نماز میں سنا. قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کو سمجھنا بھی عبادت ہے. یہ قرآن مجید یہ ساری انسانیت کے لیے آب حیات ہے، دستور حیات ہے اور ایک ضابطۂ قانون ہے. اور یہ رب کائنات کی طرف سے پیغام ہدایت ہے ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. اگر پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ براہ راست اللہ سے کلام کرنا چاہتا ہے وہ رب کے کلام کو پڑھ. کوئی رب سے گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ رب کے کلام کو پڑھ لے. میرے محبوب نے فرمایا بہت سے لوگ اس قرآن کی وجہ سے بلند ہوئے، اللہ نے انہیں عزت مقام مرتبہ عطا فرمایا. اور بہت سے لوگ جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا اس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوئے. آج سے 1400 سال پہلے محبوب کا ایک غلام کل کا بالکل چھوٹا سا، پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، درخت پہ چڑھا، شکل میں کالا ہے. حضرات صحابہ نے دیکھی جب ان کی پنڈلیوں کو تو ہنسنے لگے. محبوب بھی وہاں کھڑے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ عبداللہ ابن مسعود یہ وہ صحابی ہے جن کی پنڈلیوں کو دیکھ کے تم مسکرا رہے ہو. قیامت کے دن میدان عدل لگے گا، وہاں پر میزان کے اندر ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا. 7 زمینیں 7 آسمان ترازو میں ایک طرف رکھ دیا جائے، دوسری طرف عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو رکھ دیا جائے. عبداللہ ابن مسعود جس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہے، اس کی پنڈلیوں کا اتنا وزن ہوگا، اتنا وزن ہوگا زمین و آسمان کا پلڑا ہواؤں میں چلا جائے گا. عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن زمین و آسمان سے بھی بڑھ جائے گا. میں پوچھتا ہوں عبداللہ ابن مسعود تو کون فقیر صحابی ہے، مسکین صحابی ہے، تجھے یہ مقام مرتبہ کہاں سے ملا؟ دیکھنے میں تو شکل سے کالا ہے، بس قد والا ہے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود صاحب السماء کے والنالین، یہ وہ صحابی جس کے ہاتھ میں حضور کے جوتے ہوتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک ہوتا، حضور کی خدمت کرتے اور قرآن کے ساتھ نسبت جڑتی ہے، نبی کے ساتھ نسبت جڑتی ہے. میرے محبوب نے فرمایا اس امت کا فقیر دیکھنا ہے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو، اس امت کا فقیر دیکھنا ہے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو. وہ 10 سال کا بچہ صحابہ میں بیٹھا ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں قرآن کا مفصل دیکھنا ہے. عبداللہ ابن عباس کو دیکھو، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں لیکن اس وقت قرآن کے ساتھ جڑتی ہے، اللہ نے اس کو مقام عطا فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے حضور کے قدموں میں آئے، اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے وہاں پر آ کر حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے. قرآن کی تعلیم اللہ کے محبوب نے عبداللہ ابن مسعود حضرت ابو ہریرہ کو دی، حدیث کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا. ابو ہریرہ فرماتے زیادہ صحابہ مدینہ پاک میں کھیتی باڑی کے لیے چلے جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں. میں ہر وقت صفہ کے چبوترے پہ بیٹھا ہوا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن کا علم سیکھتا، حدیث مبارکہ کا علم سیکھتا. اور کئی مرتبہ ایسے موقع آئے
کہا بھوک کی وجہ سے میں ننہار ہو جاتا اور اپنے پیٹ میں پتھر باندھتا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک موقع ایسا آیا میں بھوک سے ننہار ہو گیا، مسجد خطیب کی سیڑھیوں پہ گر گیا، لوگ آ کر میرے پاس کھڑے ہیں، مجھے جوتے سنگا رہے، کہتے ہیں ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی ہے، لیکن مجھے پتا تھا مجھے مرگی کی کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ